اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سادات کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی۔ سادات یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے ساتھ نیکی حضرت کے ساتھ نیکی محسوب ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کسی انسان کا احترام اس کی اولاد پر توجہ کے ذریعے بجا لایا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت جو تمہیں اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ ابن عباس کے بقول جب یہ آیت اتری تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے جن افراد کی مودت کا حکم دیا ہے وہ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا علی، فاطمہ اور ان دونوں کی اولاد۔ اس آیت کریمہ کے اصلی مصادیق ائمہ معصومین ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی ذریت پھیلی وہ بھی قابل احترام و تکریم ہے۔ اسی لیے فقہی احکام میں واجب صدقے یعنی زکوٰۃ کو، جسے احادیث میں اوساق ایدی الناس کہا گیا ہے، تمام سادات پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اوساق ایدی الناس سے مراد ہے لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل۔ چنانچہ علامہ ہلی فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر بنی ہاشم کی زکوٰۃ بنی ہاشم سادات کو دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا صدقہ زکوٰۃ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے خاندان کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے بنی ہاشم سادات کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر دو صورتوں میں، الف یہ کہ وہ پیاسے ہوں پھر پانی تک رسائی ہو اور وہ اس سے پی لیں، بے یہ کہ بنی ہاشم کے افراد ایک دوسرے سے صدقہ لیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کو خاص طور سے میل کچیل قرار دینے کا راز مجہول ہے، لیکن بطور اجمال اتنا معلوم ہے کہ سادات کرام کے اقتصادی نظام کو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے میل کچیل اور مالی آلودگی سے محفوظ رکھنا اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں قیامت کے دن 4 گروہوں کی شفاعت کروں گا، وہ یہ ہیں: نمبر 1 میرے بعد میری ذریت کا احترام کرنے والے، نمبر 2 ان کی حاجت روائی کرنے والے، نمبر 3 ہنگامی حالات میں ان کے امور کو حل کرنے کی کوشش کرنے والے، نمبر 4 دل اور زبان سے انہیں چاہنے والے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی ہاشم کی عیادت فرض ہے جبکہ ان کی زیارت سنت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے ہماری اولاد کو دیکھنا عبادت ہے۔ راوی نے پوچھا ان اماموں کی طرف دیکھنا جو آپ کی نسل سے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی طرف دیکھنا؟ امام نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے تمام افراد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بشرطے کہ وہ آپ کی روش سے دور نہ ہوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر کوئی شخص میری ذریت کے کسی فرد کے لیے کوئی نیک کام انجام دے اور وہ اس کی پاداش نہ دے تو میں خود اس کی نیکی کی پاداش دوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو ستانا موجب سزا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کی ہے: جب میں مقام محمود پر براجمان ہو جاؤں گا تو میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، اور خدا ان کے بارے میں میری شفاعت قبول کرے گا۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا جو میری ذریت کو ستائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات قرآن و اہل بیت کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔